نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے روزہ کورس کا تیسرا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق کو پیش کرنے سے پہلے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل صفا پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نیا سبق اپلوڈ کیا جائے تو آپ اس سے باخبر رہ سکیں۔ تو اس سبق پہ ہم 8 عنوانات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں۔ نمبر 2، نیت کا شرعی معنی کیا ہے۔ نمبر 3، نیت کا کیا وقت ہے۔ نمبر 4، سحری کے کیا فضائل ہیں۔ نمبر 5، افطاری کے کیا آداب ہیں۔ نمبر 6، روزہ افطار کرانے کا کیا ثواب ہے۔ نمبر 7، مسجد میں افطاری کرنا کیسا ہے۔ نمبر 8، کیلنڈر کے اوقات میں کتنے منٹ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ترتیب وار مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، کہ رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ رمضان کے روزے ہر اس تندرست مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں جو پاگل یا نابالغ نہ ہو۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے بھی۔ پاگل پر روزے فرض نہیں، نابالغ پر روزے فرض نہیں۔ بلا عذر روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ اور باعث فسق ہے۔ نمبر 2، نیت کا شرعی معنی کیا ہے۔ تو اسے بھی سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے نیت کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ نماز، روزہ وغیرہ میں زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی کو ضروری اور لازم خیال کرنا جہالت ہے۔ اگر روزہ رکھنے کا ارادہ ہو تو سحری بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ نمبر 3، نیت کا کیا وقت ہے۔ تو اسے بھی سمجھ لے کہ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو رمضان اور نفلی روزوں کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے کر سکتے ہیں۔ نصف النہار شرعی کیا ہے؟ وہ یہ کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو آدھا کرنے سے نصف النہار شرعی سامنے آ جاتا ہے۔ نمبر 4، سحری کے کیا فضائل ہیں۔ تو اس سحری کے فضائل میں 7 روایات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بخاری اور مسلم کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے لیے خود بھی سحری فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی سحری کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری تاخیر سے فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی تاخیر سے سحری کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ دوسری روایت ملاحظہ ہو، شمائل کبریٰ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری مبارک اور نماز فجر میں صرف 50 آیتوں کے قریب فاصلہ ہوتا تھا۔ نمبر 3 اور تیسری روایت صحیح ابن حبان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا مبارک غذا ہے۔ چوتھی روایت طبرانی اور بزار کی ہے کہ سحری کے کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور 5ویں روایت مسلم شریف کی ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری ہے۔ 6ٹھی روایت بخاری شریف کی ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ 7ویں روایت طبرانی اور ابن حبان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ آتے ہیں 5ویں بات کی طرف کہ افطاری کے کیا آداب ہیں۔ تو اس سے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول غروب آفتاب کا یقین ہو جانے کے فوراً بعد افطاری کرنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جلد افطاری فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی غروب آفتاب کے فوراً بعد افطاری کرنے کی تلقین فرماتے تھے اور فرماتے تھے مسلمان اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ اور ایک روایت شمائل کبریٰ کی ہے کہ افطاری میں تاخیر یہود و نصارہ کی عادت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کی یہ آداب منقول ہیں۔ نمبر 1، افطاری کے وقت سے پہلے افطاری کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، افطاری کا سامان سامنے رکھ کر غروب آفتاب کا انتظار کیا جائے۔ نمبر 3،
افطاری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کیونکہ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، غروب آفتاب کا یقین ہوتے ہی افطاری کر لی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ نمبر 5، کھجوروں سے روزہ افطار کیا جائے، اگر کھجور نہ ہو تو چھہاروں سے ورنہ پانی سے افطار کی جائے۔ بعض روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے بھی روزہ افطار کیا ہے۔ نمبر 6، مغرب کی نماز سے پہلے افطاری کی جائے۔ نمبر 7، آگ پر پکی ہوئی چیز سے افطاری نہ کی جائے۔ نمبر 8، افطاری شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا ابو داؤد شریف میں ہے، اور بعض روایت میں یہ جو الفاظ آتے ہیں وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَيْکَ تَوَکَّلْتُ کہ یہ الفاظ ثابت نہیں۔ اور افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ کسی دوسرے کے یہاں افطاری کی دعوت ہو تو افطاری کے بعد یہ دعا مسنون ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ چھٹی بات کہ روزہ افطار کرنے کا کیا ثواب ہے، روزہ افطار کرانے کا کیا ثواب ہے، تو اس کا ثواب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے جو کہ بہقی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی روزے دار کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے افطار کرائے یا کسی مجاہد کی دیکھ بھال کرے تو اس کو اسی کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ملاحظہ فرما لیں کہ مروجہ جو افطار پارٹی میں کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں، یعنی ہمارے یہاں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو شریعت سے ہٹ کر اس میں کام کیے جاتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ساتویں بات کی طرف آتے ہیں کہ مسجد میں افطاری کرنا کیسا ہے۔ اس سے بھی سن لیں کہ جو حضرات مسجد میں افطاری کرتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسجد میں گندگی نہ پھیلنے پائے اور افطار پر ہنگامے کا سما نہ ہو۔ اور آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ کیلنڈر کے اوقات میں کتنے منٹ احتیاط کرنی چاہیے، تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ مروجہ نقشوں میں سحر و افطار اور نمازوں کے سلسلے میں 2-3 منٹ کی احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ یہ حسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مرتے دم تک دین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔